اللہ جلد ہی آپ کو بتائے گا یہ انتظار اور اس آزمائش کی وجہ یہ سب بے وجہ نہیں، یہ آپ کا سفر گناہ سے توبہ تک، توبہ سے دعا تک، دعا سے کن فایا کن کے معجزوں تک، یہ سفر کون آسان نہیں، اور ہر کسی کو یہ ہدایت کا راستہ وہ دکھاتا بھی نہیں۔ شکر کرو، خوش ہو جاؤ، آپ چن لیے گئے ہو، آپ شاید بس ایک دعا دور ہو اپنی منزل سے۔ مایوس نہ ہو، وہ کن فایا کن کے معجزے بہت جلد دکھانے والا ہے انشاءاللہ۔ جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے نا، تب تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، چیزیں کتنی بھی مشکل کیوں نہ لگ رہی ہو، تم ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور کبھی دعائیں کرنا چھوڑنا مت۔ کیا پتہ اگلی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اللہ ہمیشہ تو تمہیں نہیں آزمائے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو اللہ آسانی بھی ضرور لائے گا۔ اللہ تمہیں اس تکلیف سے نکال کر معجزوں تک لے آئے گا۔ بس توکل کرنا، صبر کرنا، اللہ تمہاری ہر بات مان جائے گا۔ تمہارا یہی صبر تمہارے لیے ایک دن خیر لائے گا۔ تمام بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی بہترین فیصلہ تمہارے رب کا ہی ہوگا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ جو رب تمہارے لبوں پر دعا لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب بدلنے اور تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب میں لکھنے پر بھی قادر ہے۔ جو تم صبر کر رہے ہو، اس کا صلہ تمہیں معجزوں میں ملوائے گا۔ جب تم کسی کام کا کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو اور وہ کام کر دو۔ یہ نہ سوچو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیسے ہوگا۔ کام کا ارادہ کرو، دعا کرو اور پھر کام کرو۔ اللہ تمہارے لیے اسباب بنا دے گا اور تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پہ یقین کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور مدد بھی وہاں سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ اللہ ایسے دروازے کھول دے گا جو تمہاری نظر تک سے اوجھل تھا۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ بے شک تمہاری ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ سورہ نحل کی آیات 127 میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ایسا صبر کرو کہ جہاں تمہیں پتہ ہو کہ اب ممکن نہیں لگ رہا، پھر بھی تم کہو کہ وہ ذات کن کہے گا اور سب بدل جائے گا۔ جب تم دکھ کے آخری مقام پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی تم کہو کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم سے رویا نہ جا رہا ہو لیکن رونے کا دل بھی کر رہا ہو، تب بھی تم کہو کہ وہ اللہ دل کی کیفیت جانتا ہے۔ جب سانس لینا بہت مشکل ہو جائے، ساری رات رو کے گزر جائے، تب بھی تم کہو کہ وہ دو جہانوں کا بادشاہ مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ وہ معبود برحق اللہ اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے۔ اس ذات سے ہی اپنی ساری امیدیں لگاؤ، کیونکہ وہی تمہارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہے۔ تم سوچتے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو بس ایک کی بات ہے۔ بس سب ٹھیک ہونے سے پہلے
मुखालिफ कुछ हालात है। अल्लाह तो बस एक पुकार दूर है तुमसे। मान लो तुम्हारी आजमाइश की ये आखिरी रात है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, तहज्जुद में कुछ तो बात है। तहज्जुद के आंसू सिफा बन जाते हैं। अल्लाह के लिए नामुमकिन कौन सी बात है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ, बस सारी यकीन की बात है। कबूलियत से पहले यकीन की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अल्लाह आजमाता है कि हमारा यकीन मजबूत भी है या नहीं। अगर नहीं तो फिर तब तक वो हमें उस आजमाइश में रखता है जब तक हमारा यकीन मजबूत नहीं हो जाता। उसके लिए मुश्किल नहीं है हमारी दुआओं को कबूल करना। उसने तो बस एक कुन कहना है और हो जाना है, लेकिन उसके कुन पर यकीन भी तो पुख्ता होना चाहिए ना। ऐसा यकीन जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं हो। तुम बस मिलने पर यकीन रखो। कब और कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। बस यकीन के साथ दुआ और सब्र के साथ इंतजार। अल्लाह की तरफ से खुशियाँ बहुत जल्द तुम्हारे दर पर दस्तक देने वाली है और तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दी जाएगी। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो। अपने दुख उसको बताओ। सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़कर देखे फिर कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करते हैं। अपनी चाहत बस यही रखे जो अल्लाह चाहे, या अल्लाह हमारे नसीब में वो अता कर जो हमारे लिए बेहतर हो। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है जो बहुत जल्दी मान जाता है। पुराने बातें याद नहीं करता, कभी मायूस नहीं लौटाता है। कैसे भी हालात हो दुआ मांगते रहो, खैर मांगते रहो। मौज़ाई होने में देर नहीं लगती है। जो तुमसे नहीं हो रहा है उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो अल्लाह उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। दुनिया अल्लाह को मना लेती है, तुम मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो। बस तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए वो करेगा जो तुम चाहते हो। अल्लाह मान जाएगा, बस तुम दुआ मांगना मत छोड़ना। जब तुम अल्लाह के अर्श के जानिब उनके इंतजार में नम आँखों से देखते हो तो अल्लाह अपनी मोहब्बत भरी निगाह तुम पर डाल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बंदा मौज़ाई के इंतजार में मुझ पर यकीन कामिल किए बैठा है। याद रखो कि जब तुम सब्र कर रहे होते हो तब वो तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ते तैयार कर रहा होता है, जो रास्ते कभी तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं होते हैं।